اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج انٹرمیڈیٹ کراچی بورڈ کی جو سال دوم کی اردو کی کتاب ہے، اس کتاب کی ایک اہم ترین نظم جو مرکز خیال کے لحاظ سے ہماری زندگیوں کو ایک صحیح سمت لے جانے کے لیے بھی بہت ہم اس نظم پر گفتگو کریں گے اور پھر اس کے مرکزی خیال کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حفیظ جالندھری ایک بہت بڑا نام، شاہنامہ اسلام جیسی مارکت آرا اور طویل ترین ملی نظم ہمارے لحاظ سے ایک بڑی مذہبی نظم ہے وہ لکھی حفیظ جالندھری نے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری کی یہ نظم آپ کی کتاب میں شامل ہے، حضرت فاطمتہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی۔ اور پھر اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بیٹیوں کی رخصتی کی جاتی ہے، رخصت کیا جاتا ہے، تو ایک رسم جو ہمارے ہاں چلی ہے، رسم نہ جانے کب ڈال دی گئی، یعنی جہیز کی رسم۔ یہ ایک ایسی رسم ہے کہ جس نے نہ جانے کتنے گھروں کو ایک ایسے دیکھے یا دیکھے ہوئے عذاب میں مشکل مبتلا کر دیا ہے کہ جس کا ہم شاید تصور نہیں کر سکتے۔ شاید جس تکلیف کو صرف وہی گھرانے محسوس کر سکتے ہیں جو جسے گزر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایسی لعنت ہے کہ جس لعنت نے ہمارے معاشرے کو گھیر لیا ہے۔ اگر ہم اس جہیز کی لعنت میں پڑنے کے بجائے اللہ کے نبی رہبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، ہم دیکھیں کہ جب آپ نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد علی کرم اللہ وجہ سے کیا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا جہیز دیا تھا، جہیز کی صورت میں کیا دیا تھا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اشیاء ضروریہ دی، یعنی ضرورت کی جو اشیاء دی تھی وہ تھی کہ جو ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ایک جوڑے کے لیے بہت لازم ہوتی ہیں، چکی اور گدا جس میں کھجور کی چھال بنی ہوئی تھی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی کچھ اشیاء کہ جنہیں ہم قیمت کے لحاظ سے معمولی کہیں گے، اور معمولی ہم کیوں کہیں گے، ہم قیمت کے لحاظ سے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی عنایت فرماتے ہیں یقیناً اس کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، انمول ہے، اور اس کے سامنے دنیا کی ساری دولت ہیچ ہے۔ لیکن ہم جب دنیاوی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جہیز دیا تھا وہ دنیاوی لحاظ سے قیمتی نہیں تھا، بلکہ جو اصل جہیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرمایا تھا وہ تھا بہترین تربیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز، آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام تر، جسے ہم کہیں کہ جس کا مرکز جو ہے وہ یقیناً اخلاقیات ہے۔ اور جب ہم اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اخلاق اگر نہیں ہے تو پھر عبادات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو سب سے بڑا جہیز کیا۔ اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک والدین اپنی بیٹی کو تمام تر مال و متاع دے دیتے ہیں، دنیاوی تمام چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن اچھی تربیت نہیں دیتے، پھر ایسی بیٹیوں کا گھر بسنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مال و متاع نہیں اور اخلاق تربیت جو ہے انہیں دے دی جاتی ہے، پھر ایسی بیٹیاں مشکل ترین حالات میں سسرال میں جگہ بنانے اور اپنے سسرال والوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہیں، دیتی ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہیز جو ہے
ایک ایسی لانت ہے کہ جو کبھی بھی خوشیاں لے کر نہیں آتا، جہیز کہیں نہ کہیں مسائل کی بنیاد بنتا ہے، اور دیکھا جائے تو ان گھرانوں کے لیے مشکل کی بنیاد بن جاتا ہے کہ جو جہیز نہیں دے سکتے ان کی بیٹیاں کسی کے ساتھ لانے اٹھا. لہٰذا سب سے بہتر راستہ، بلکہ اس سے بہتر راستہ کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کے راستے پر عمل کیا ہے. یہی ہے الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی نظم کا خیال بھی، جسے سمجھنا عمل کرنا ہم سب کے